محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ صدق اللہ۔ عرض و معروف سے بیشتر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج 25 صفر المظفر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کا یوم عرس ہے۔ آج ہی آپ یعنی کہ علم و عرفان کا وہ روشن منور تارا آج ہی سے تقریباً 104 سال پہلے اس دنیا سے، اس فنا ہونے والی دنیا سے اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ ہر ایک روشن شخص کو، ہر ایک منور ذات کو رب کا قانون ہے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے حضور امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان بھی 25 صفر 1340 ہجری میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں کس سمت میں بات کی جائے، آپ کے ان علوم و فنون پر بحث کی جائے جن پر آپ کو رب نے مہارت عامہ عطا فرمائی تھی، آپ کے زہد و تقوی پر بات کی جائے، آپ کے علم پر، آپ کے عمل پر بات کی جائے، آپ کے عشق پر بات کی جائے، آخر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زندگی کے کس حصے کی بات کی جائے، یقیناً ہماری حیثیت، ہماری وقت اتنی بھی نہیں کہ ہم امام احمد رضا خان کی شان میں کچھ بھی کلام کر سکیں، کچھ بھی کہہ سکیں۔ ہم ایسے ہیں ہی نہیں، اتنا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا علم کا کوہ ہمالیہ ان کی شان میں ان پر کچھ بیان کیا جائے، یہ ہماری بساط کے باہر ہے، یہ ہماری حیثیت سے خارج ہے کہ ہم ان پر کچھ بھی بول سکیں۔ لیکن بولتا آدمی صرف اس لیے ہے کہ ہمارا بھی نام ان کے تنا خانوں میں کہیں نیچے، بالکل نیچے لکھ دیا جائے، اور آپ لوگ سنتے بھی اس لیے ہیں کہ سننے والوں میں آپ لوگوں کا نام بھی کہیں کسی بھی جگہ لکھ دیا جائے تو اگر اتنا بھی ہو گیا تو ہم سب کے مقدر سمجھ جائیں، صرف اتنا ہو جائے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کون ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اہل اس دور پر فتن میں خوش عقید کی، وادی رضا کی کوئے ہمالا، رضا کا ہی پورا شعر ہے، وادی رضا کی کوئے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، پچھلوں نے تو بہت لکھا ہے علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، کس کی مجال ہے
جو نظر بھی ملا سکے دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے، اور اس نے جو لکھ دیا وہ سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، انہوں نے لکھ دیا بس ہو گیا۔ کوئی بھی عالم ہے اگر اس نے کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے ایسا کہا ہے تو اب چپ، سٹی بٹی گل، سمجھ رہے آپ؟ اس نے جو لکھ دیا سند ہے، وہ دین ہے۔ اہل قلم کا راز نقطہ رضا کا ہے، اہل قلم کا بھروسہ نقطہ رضا کا ہے، یعنی اہل قلم کا بھروسہ کس پر ہے کہ بھائی اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، اب یہی ہے سب کچھ، اب یہی دین ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کچھ ایسا لکھا ہی نہیں جو قرآن اور سنت سے باہر ہو، کچھ ایسا لکھا ہی نہیں۔ ایک ایک اگر اشعار بھی کہے تو اس میں تک بھی انہوں نے نہ کبھی مبالغہ کیا ہے، نہ کبھی کسی کی شان کو کم کیا ہے، بلکہ ہر ایک کو اتنا ہی مقام، اتنا ہی درجہ دیا ہے جس کا وہ حقدار ہے، جس کا قرآن و حدیث میں اشارہ ملتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ ہے امام احمد رضا، جہاں نہ کوئی مبالغہ ہے، نہ کہیں غلو ہے، نہ کہیں افترا ہے، نہ کہیں بہتان ہے، نہ کبھی اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کی شان کو اہل بیت سے بڑھایا، نہ کبھی آپ نے اہل بیت کی شان کو کسی سے کم کیا، بلکہ آپ نے ہمیشہ آل رسول اور اہل بیت اطہار کی عشق کا، ان سے محبت کا آپ نے درس دیا ہے، جیسا کہ خود واقعات میں آتا ہے کہ بتائیے کیا ہماری اور آپ کی ناکوں میں وہ دم ہے، ہماری اور آپ کی ناکوں میں رب نے سونگنے کی وہ قوت دی ہے کہ ہماری اس پوری محفل میں سے کسی ایسے کا پتہ لگا لے کہ یہ شخص اس کے بلڈ میں، اس کے جسم میں خون رسول دوڑ رہا ہے، کیا ہم یہ سونگ سکتے ہیں؟ کیا یہ طاقت ہماری ناکوں میں ہے؟ لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے عشق رسالت پر، اعلیٰ حضرت کس قدر اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، ان کی آنکھ سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی عالم کو آپ تقریر کے لیے بلاتے ہیں تو وہ اسٹیشن میں پہنچتے ہیں تو آپ اپنی کار وغیرہ لے کر، اپنی جو بھی لینے کی سواری ہے اسے لے کر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد حضرت کو لے کر آتے ہیں۔ کوئی فارچونر میں جا رہا ہے، کوئی ایس یو وی میں جا رہا ہے، کوئی ویگن آر میں جا رہا ہے، حضرت صاحب کو لینے کے لیے جلسہ گاہ کی طرف یا جہاں بھی ان کو رکانا ہے وہاں تک کے لیے بالکل اسی طریقے سے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی کہیں سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو صاحب مکان کے یہاں سے جلسہ گاہ تک آپ کو لے جانے کے لیے پالکی کا اس وقت دور تھا، آج دور بدل گیا ہے، اس دور میں پالکی کا دور تھا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو پالکی میں بیٹھا دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت پالکی میں جلوہ گر ہے، چار کہانوں نے چاروں طرف کے بھائیوں کو اپنے کاندھوں میں سوار کر لیا اور اعلیٰ حضرت کو لے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دوری ہی طے ہونے پائی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے ایک زوردار انداز میں کہا کہ پالکی کو روکا جائے، پالکی کو روکا جائے۔ پالکی رک گئی، پورا مجمع جو پیدل آپ کے ساتھ چل رہا تھا سب حیران و پریشان ہیں کہ آخر کیا ضرورت پیش آ گئی، کیا معاملہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے پالکی کو وقت سے پہلے رکوا دیا۔ اعلیٰ حضرت رکتے ہیں اور پالکی سے باہر آتے ہیں اور ان کہاروں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے سید زادہ، تم میں سے کون ہے اہل بیت رسول، آخر مجھے بتاؤ کون ہے۔ تھوڑی دیر تک کوئی آگے نہیں آتا، لیکن کچھ دیر کے بعد ایک سید زادے آگے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ مال و دولت کی کمی کی وجہ سے میں نے اس کام کو میں نے قبول کر لیا کہ کچھ روپے پیسے آ جائیں، بہت ہی تنگی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب جیسے ہی دیکھا سید زادے کو ایک چیخ ماری، آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو رواں ہو گئے، آپ خوب رونے لگے، خوب گریہ وزاری کرنے لگے، سید زادے سے معافی مانگنے لگے، مجھ سے غلطی ہو گئی، انجانے میں ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، آپ کے معاف کر دیں، چیخ مار رہے ہیں۔ سارا کا سارا مجمع آپ کو بہوے حیرت ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ آخر اتنی بڑی کیا بات ہو گئی، لیکن اعلیٰ
کو دکھاؤں گا، اب میں اپنے محبوب کو کیا کو دکھاؤں گا؟ جب میدان قیامت میں میرے سرکار مجھ سے پوچھیں گے کہ میری اولاد کے کاندھے اسی لیے تھے احمد رضا کہ اس کو اب اس کے کاندھے پر سوار ہو کر تو یہاں سے وہاں سفر کرے، سیر و تفریح کرے، میں کیا جواب دوں گا؟ امام احمد رضا کا اہل بیت اطہار سے عشق دیکھو، آل رسول سے محبت دیکھو کہ آپ نے اپنا صحابہ، اپنی دستار مبارک اتاری اور اس کا ہار اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دی۔ قدموں میں رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے اللہ، اپنے نانا جان کے میری سفارش کر دیجئے، مجھ سے یہ انجانے میں ہوا ہے۔ اور یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی، عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ جو میں نے کیا ہے اب اس کی پاداش بھی مجھے ہی چکانی ہوگی، اس کا بدلہ بھی مجھے ہی چکانا ہوگا۔ اس سید زادے کو آپ پالکی میں بیٹھاتے ہیں، سارے لوگ سارا مجمع کہتا ہے حضور کیا کر رہے ہیں، چھوڑیے تھوڑا سا معاملہ ہے، حضور کیا کر رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کسی کو نہیں دیکھتے، اس قدر محبت تھے عشق و محبت میں، اس قدر شرسان تھے عشق و محبت میں کہ سارے مریدین، سارے خلفاء، سارے علماء، وقت کے بڑے بڑے رئیس، وقت کے بڑے بڑے عمراء وہاں موجود ہے۔ حضور کیا کر رہے ہیں، آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، آپ اتنی عمر میں پہنچ چکے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اعلیٰ حضرت نہیں مانتے اور اس سید زادے کو پالکی میں بیٹھاتے ہیں، اور بیٹھانے کے بعد تینوں کا ہار وہ، اور اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک پالکی کے پائے کو پکڑتے ہیں، اور جتنی دور تک وہ سید زادے نے بس اپنے کاندھے میں سوار کر کے جتنی دور لے کر گئے تھے اس سے کچھ زیادہ دور تک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس سید زادے کو پالکی میں بیٹھا کے سیر کروائی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسالت ہے، اہل بیت اطہار اللہ کے رسول کی آل سے محبت کا یہ انداز ہے کہ آپ ان کی شان میں کبھی گستاخی کو روا نہیں رکھتے، کبھی آپ ان کی شان میں گستاخی کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بات تو یہاں پر یہ ہے کہ کیسا عشق تھا، اعلیٰ حضرت عشق کی کس بلندی میں تھے، اعلیٰ حضرت محبت کے کس مینارے میں تھے کہ اعلیٰ حضرت کو آل رسول کے خون کی خوشبو آ گئی۔ کس مینارے میں؟ سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ ایسا شعر ہے کہ تمام سلسلوں میں گونجتا ہے، تمام سلسلوں، تمام خانقاہوں میں یہ شعر اعلیٰ حضرت کا گنگنایا جاتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عشق ہے، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کشف ہے، آپ کی یہ کرامت ہے، آپ کو اللہ نے یہ معراج، یہ مقام دیا، یہ اللہ تبارک نے آپ کو طاقت عطا فرمائی کہ آپ پہچان جاتے تھے کہ یہاں خون رسول ہے، یہاں خون رسول نہیں ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی کہتا رہے کہ میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں، لیکن ہم پہچان نہیں سکتے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کیسا عشق تھا کہ آپ اس چیز کو بغیر بتائے خود پہچان لیا کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت مجدد کسے کہتے ہیں؟ میں یجدد لہا دینہا، مجدد اسے کہتے ہیں جو لوگوں کے لیے ان کے دین کو ریفریش کرے، لوگوں کے دین کی تجدید کرے، دین میں جو گمراہی آ گئی، ضلالت آ گئی، دین میں جو کمیاں آ گئی، سنتیں ختم ہونے لگیں، خرافات دین میں ایڈ کر دی گئی، غلط کام دین میں شامل کر دیے گئے، پھوہڑ پن اور بے حیائی، بد سلوکیاں دین میں شامل کی جانے لگی، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد یا کئی مجدد 100 سال کے پیریڈ میں پیدا کرتا ہے۔ اس مجدد میں اعلیٰ حضرت عظیم ان مجددوں میں سے ایک مجدد کا نام حضور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت
مجدد، اور ایسے مجدد ہیں کہ آگے ان سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی ایسا مجدد نہیں کہ جس کو رب نے اتنا نوازا، اتنی شہرت عطا کی، اتنا اپنا قرب دیا، اپنے محبوب کی اتنی نزدیکی عطا کی جتنا امام احمد رضا کو عطا کیا گیا آگے اور بعد میں، اور آگے ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ اندازہ لگائے مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ احمد سرہندی، آپ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کو شہرت عطا فرمائی۔ امام احمد رضا در حقیقت ایک پہچان امام احمد رضا کا لفظ ایک پہچان بن چکا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کہا جائے، سامنے والا آدمی کھل جائے، اس کے دماغ میں فرحت و انبساط کی خوشبو، خوشبوؤں سے اس کا دماغ معطر ہو جائے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آدمی اعلیٰ حضرت کا وفادار، یہ اپنا آدمی ہے، یہ سنی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر شک ہوتا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے، یا تھوڑا زیادہ گڑبڑ ہے، یا اس سے بھی زیادہ گڑبڑ ہے، پھر آدمی شک میں آ جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا یہ پیمانہ جو معیار ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم سب ایک آدمی کہتا ہے بھائی میرا کوئی فرقہ نہیں، میں صرف مسلمان ہوں۔ یہ کہنا جو کہ میرا کوئی فرقہ نہیں، میں مسلمان ہوں، میں صرف مسلمان ہوں، جو یہ کہتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک ملت کے، سارے فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے سارے فرقے جہنمی ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں، تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حضور کی امت میں نہیں، کیونکہ حضور کی امت کو حضور نے ڈیوائڈ کیا کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقوں میں۔ اب کوئی کہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں، تو پتہ چلا کہ امت میں فرقہ ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں امت میں نہیں، جو امت میں ہے اس کی کوئی نہ کوئی ملت ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی گروہ ہوگا، اس کی کوئی جماعت ہوگی، چاہے وہ جماعت اس جماعت کا نام صحابہ کی جماعت کا نام ہی کیوں نہ ہو۔ چاہے جب صحابہ کرام نے پوچھا فقالو من ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ، وہ جنتی فرقہ، وہ ناجی فرقہ کون ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں، وہ جنتی فرقہ ہے، وہ ایک ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہے۔ اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وادی رضا کی کوئی ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اب شاعر آگے کہتا ہے اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، یعنی یہ کتنا فتنوں بھرا دور ہے، کتنا فتنوں بھرا دور ہے۔ دیوبندی بھی ہے، وہابی بھی ہے، سلفی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، چکالوی بھی ہے، نیچری بھی ہے، احمدیہ بھی ہے، شیعہ بھی ہے، بوہرے بھی ہے، زیدی بھی ہے، اسماعیلی بھی ہے، نہ جانے خارجی بھی ہے، رافضی بھی ہے، ناصبی بھی ہے، نہ جانے کتنے فرقے ہیں۔ اس دور پرفتن میں نہ جانے کتنے فرقے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ یہ کرم ہے اعلیٰ حضرت کا کہ اتنے سارے فرقے ہونے کے بعد اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے، سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے، یعنی سرکار کا کرم ہے کہ اس دور پرفتن میں خوش عقیدگی ملی ہے، اب کو عقیدہ ملا ہے، ورنہ اتنے فرقے ہمارے حصے میں اہل سنت و جماعت آیا، ہمارے حصے میں اہل سنت و جماعت آیا ہے، ہمارے حصے میں سنیت آئی ہے، ہمارے حصے میں اعلیٰ حضرت آئے ہیں، ہمارے
سے بے غریب نواز آئے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ. حضرت سید جماعت علی آپ فرماتے ہیں کہ پرانے دین پر رہو، پرانے عقیدے پر رہو، پرانے عقیدے پر رہو. اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے ولی کہتے ہیں کہ اپنے باپ داداؤں کے دین پر رہو، اپنے باپ داداؤں کے دین پر رہو. آج دیکھو روز ایک فرقہ شروع ہوتا ہے، روز ایک فرقہ شروع ہوتا ہے. ایک فرقہ مر گیا روڈ میں، ایک فرقہ روڈ میں مرا تھا زرین چشتی، ایک زرین چشتی، یہ بھی ایک فرقہ تھا. اس کے بھی ایک آدھ 2 لاکھ چمچے تیار ہو گئے تھے. عجیب بھولا بانا آدمی ہے، عجیب، اس کو معلوم ہی نہیں. دیکھو تم کو اللہ کے رسول نے ایک پیمانہ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ شریعت. شریعت کا پیمانہ پکڑو، تولو. آدمی صحیح ہے شریعت میں، شریعت کے مطابق آدمی کھڑا ہے تو وہ آپ کا ہے، شریعت کے خلاف ہے تو وہ گورا ہے، فارچونر میں چلتا ہے، 5 گاڑی آگے 5 گاڑی پیچھے، بیچ میں اس کی مرسڈیز رہتی ہے. یہ سب نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ پیدل چلتا ہے، یہ دیکھو کہ صرف غریب ہی اس کے پاس آتے جاتے ہیں، لیکن اس کے پاس شریعت ہے، اس کے پاس دین مصطفیٰ ہے، اس کے پاس قانون مصطفیٰ ہے، اس کے پاس شریعت کی بہار ہے، اس کے پاس شریعت کا قانون ہے. یہ دیکھو کہیں وہ 4 انگوٹھی تو نہیں پہنتا. کتنا بھی بڑا آدمی بولے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں، لیکن اگر وہ 4 انگوٹھی 3 انگوٹھی پہن رہا ہے تو اب بزرگ نہیں بچا، اب بزرگ نہیں بچا. حضور کے بال جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوے مبارکہ رہتے تھے، جتنے بڑے اتنے بڑے بال رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اب اتنے بڑے رکھتا ہے کہ یہاں تک آ رہا ہے، پیٹھ تک اس کے بال آ رہے ہیں، تو اب ٹھیک نہیں ہے، اب شریعت کے خلاف کر دیا. پیر سے بھی پردہ ہے. اب کوئی ایسا تمہارا پیر ہو، تم ایسوں سے مرید ہو گئے ہو جن تمہاری اماں سے اپنا ہاتھ چموا رہا ہے، تمہاری بیوی سے اپنا ہاتھ چموا رہا ہے، تمہاری بہن سے اپنا ہاتھ چموا رہا ہے. اب ایسا پیر، ایسے کو اگر تم نے اپنا پیر بنا لیا تو بس اب معاملہ یہ ہو گیا کہ یہاں پر اب اس نے شریعت کے خلاف کر دیا. اب وہ پیر نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھو یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار حضور کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے. یہ جو آج اہل سنت و جماعت ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ صرف اور صرف وسیلہ ہے. پرانے کے دین میں رہو. پہلے کی کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھو. کسی بچے کا نام ہے نبی بخش، کسی بچے کا نام ہے غلام نبی، کسی بچے کا نام ہے غلام معین الدین، کسی بچے کا نام ہے اللہ بخش، کسی بچے کا نام ہے رسول بخش. اب آج یہ نام نظر آتے ہیں؟ پتہ ہی چلا پہلے یہ نام چلتے تھے نبی بخش. اب آج نئے فرقے والے سے پوچھو گے نبی بخش نام رکھنا کیسا، تو وہ کہے گا غلط. کیوں؟ کیونکہ بخشنے وہ سیدھے بولے گا بخشنے والا تو اللہ ہے، تو نبی بخش نام رکھنا غلط. لیکن ہمارے باپ داداؤں بزرگوں نے کیا فرمایا؟ اپنے باپ داداؤں کے دین پر رہو، اپنے باپ داداؤں کا عقیدہ اپنے پاس مضبوطی سے تھامو، کیونکہ باپ داداؤں کا عقیدہ اس میں نہ لالچ کا گرد و غبار ہے، نہ کوئی غرض کی آلودگی اور گندگی ہے. آج کا آدمی لالچ کی وجہ سے کچھ کا کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے باپ داداؤں نے اسی دین پر، اسی نہج پر عمل کیا ہے. جو دین، جو نہج 1450 سال سے لے کر ان تک پہنچا تھا، انہوں نے اس پر رتی برابر بھی کوئی ہیر پھیر نہیں کیا. تو بزرگوں نے کیا فرمایا؟ اپنے باپ داداؤں کا عقیدہ لو، ہر چیز نہیں لے لو، ہر چیز بدل ڈالو، لیکن عقیدہ وہی پرانا اچھا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صاحب نے پوچھا ایک صاحب سے، بھائی آپ کا دین کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرا دین وہی ہے، میرا مسلک وہی ہے جو میرے باپ کا ہے، جو میری ماں کا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کے باپ اور ماں کا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ کا دین وہی ہے،
میرے ماں باپ کے ماں باپ کا دین وہی ہے جو میرے ماں باپ کا ہے؟ ان کے ماں باپ کا دین اور مسلک کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ان کا دین اور ان کا مسلک وہی ہے جو ان کے ماں باپ کا دین ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ ان کے ماں باپ کا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا ان کے ماں باپ کا دین وہی ہے جو مدینہ المنورہ کے غریب نواز ہندوستان میں کیا ہے، ان کا دین وہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا باپ داداؤں کے دین پر رہو، باپ داداؤں کا دین وہ اس دین پر رہو جو دین غریب نواز لے کر آئے، جو دین حضور بدی الدین قطب البلاد لے کر آئے، جو دین قطب الدین بختیار کاکی لے کر آئے، جو دین وارث پاک لے کر آئے، جو دین تمام بزرگان دین نے ہم تک یہاں پر ہم تک نسلن بعد نسلن کرنن بعد کرنن جس دین کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس دین پر رہو۔ یہی پرانا دین اصل دین ہے۔ اور آج جو نت نئے دین جو آ رہے ہمارے سامنے مارکیٹ میں عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہی فرقے ہیں جو جہنمی فرقے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ رہا، 2 سال کا کورس کیا، قرآن سمجھانے لگے، انٹرنیٹ میں اپنا نمبر دے دیا، جس کو قرآن سیکھنا ہے اس نمبر سے جڑ جائے۔ بتائیے آپ 2 سال میں 2 سال 10 سال ہو گئے، قرآن کا 99% حصہ ایسا ہے کہ جس کو ترجمہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں آپ کنزور ایمان دیکھ لو، فالتو میں جھنجھٹ میں کیا کو پڑے۔ سمجھ رہے؟ سبحان اللہ بول دیجیے۔ 10 سال پڑھنے کے بعد یار کیوں جھنجھٹ میں پڑے، کنزور ایمان سے دیکھ لو۔ اتنا ہے آپ سے زیادہ تیزی سے ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے گا، آپ سے زیادہ تیزی سے ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ 2 سال قرآن عربی کا کورس کیا، ترجمہ قرآن پڑھانے لگے، اہل قرآن فرقے کو پروان چڑھانے لگے، اہل قرآن فرقے کو بڑھاوا دینے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق و مستی میں آپ اس قدر سرشار رہتے تھے، آپ اس قدر اللہ کے رسول سے آپ کو محبت کی، شریعت پر اس قدر عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے دسترخوان میں ککڑی پیش کی گئی، سلاد پیش کی گئی، کھانے کے مختلف قسم کے کھانے پیش کیے گئے۔ تو چونکہ اعلیٰ حضرت سنت پر بہت فریفتہ رہتے تھے، سنت پر بڑے فدا رہتے تھے، فوراً ایک ککڑی اٹھائی اور کھا لی، ککڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کھا لیا، پھر دوسرا اٹھایا کھا لیا، پھر سارے ٹکڑے اٹھائے کھا لیے، اور مہمانوں سے بھی کہہ دیا کہ کوئی ککڑی نہ اٹھائے، کوئی ککڑی نہ اٹھائے۔ مریدوں نے عرض کیا حضور آج آپ کا جو روپ میں نے دیکھا ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا، ککڑی تو پہلے بھی آئی تھی اور سب نے کھایا تھا، یہ اور بات ہے کہ اس وقت بھی پہلے آپ نے کھائی تھی، لیکن آج سرکار اعلیٰ حضرت اے میرے پیر و مرشد آج کا یہ روپ پہلے کبھی نہ دیکھا کہ آج آپ نے سب سے پہلے ککڑی تناول فرمائی، اور ککڑی تناول کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو منع کیا اور پوری ککڑی آپ نے تناول فرما لی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ککڑی کھانا سنت ہے، اس لیے سب سے پہلے سنت پر عمل کرنے کی محبت کی وجہ سے سب سے پہلے ککڑی میں نے کھائی، اور جب میں نے ککڑی کھائی تو اس میں مجھے کڑواہٹ محسوس ہوئی، تو مجھے ایسا لگا کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس ککڑی کو کھائیں، جو ککڑی کھانا سنت ہے، اور اس کی کڑواہٹ اور ترشی کی وجہ سے اس کو پھینکنے نہ لگیں، اسے کنارے رکھنے نہ لگیں، اسے تھوکنے نہ لگیں۔ تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا، میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی سنت رسول کو کھائے اور اس کی ترشی اور کڑواہٹ کی بنیاد پر اسے آنکھ تھو کرنے لگے۔ تو میں نے چاہا کہ کوئی نہ کھائے، یہ ککڑی کڑوی ہے تو کیا ہوا، سنت رسول ہے ساری کی ساری میں کھاؤں۔ یہ ایسی محبت، ایسی سنت سے ایسی محبت، بتاؤ جب ایسے دسترخوانوں میں اتنی سنت کی پابندی تو کیسی پابندی ہوگی نمازوں میں، روزوں میں کیسی سنت کی پابندی ہوگی، حج میں کیسی سنت کی پابندی ہوگی۔ تبھی تو براہ راست لائیو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا جلوہ دکھایا، اپنا دیدار کرایا۔ خوشبوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پوری نعت پڑھ ڈالی، دیدار نہیں ہوا، دیدار نہیں ہوا۔ تو پھر آخر میں اب نعت کو فل اسٹاپ دیتے ہیں، اور آخری والا شعر جو شاعر لوگ بناتے ہیں اعلیٰ حضرت وہ آخری شعر لکھتے ہیں
کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھے کیا دیدار کرایا جائے گا، تجھے کیا دیدار کرایا جائے گا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اعلیٰ حضرت کے عشق کو دیکھ کر، اعلیٰ حضرت کی محبت کو دیکھ کر آقا علیہ السلام بے قرار ہو گئے ہوں گے۔ فوراً آقا علیہ السلام قبر انور کے باہر تشریف لاتے ہیں اور اپنے احمد رضا کو اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، اپنا دیدار کراتے ہیں۔ تو اب جیسے ہی دیدار ہوتا ہے تو اب اعلیٰ حضرت کا علم کیسا ہوگا، فوراً کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ عزیزہ یا رسول اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، کیسا پیار ہوگا، کس قدر علم و عرفان کی اللہ نے دولت عطا فرمائی تھی، کیسی محبت تھی۔ میدان محشر ہے، حشر وفا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، لوگ پریشان ہیں، 1.25 میل پہ سورج ہے، زمین تابے کی ہے، ہاتھ پیر گناہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، سب کے سب پریشان ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اور عالم یہ ہے کہ کسی کو اپنا ہوش و حواس نہیں ہے۔ مجمع ایسا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک اس میدان محشر میں ایسا ازدحام، ایسی بھیڑ بھاڑ۔ اب ایسے عالم میں کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، محبت میں سرشار ہو کر فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، غرب ان کی رسائی ہے۔ لو جب تو بنائی، لو جب تو بنائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ارے اگر ان کی رسائی ہے تو لو جب تو بنائی ہے، اب کچھ نہیں ہونا، اب تو بن جائے گی، اب بگڑی بڑھ جائے گی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے۔ اور پھر اس کے بعد مسئلہ ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ مسئلہ ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے۔ سوچو آپ، اعلیٰ حضرت اتنے تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے، ان کو کس چیز کی ضرورت تھی، ان کو کس چیز کی پریشانی تھی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب نے، آدم نے، عیسیٰ نے، موسیٰ نے، یونس نے، اسحاق نے، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کی آقا بس تیری دعائی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے، ایسا کون جا سکتا ہے، اتنی دور کون جا سکتا ہے، ایسا کون سوچ سکتا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا شعر کے اسناد کی شروعات میں کہا تھا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا بننا، مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا بننا، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے کہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امام احمد رضا عثمان علیہ رحمۃ اللہ عثمان ہیں، ہدایت کی بخشش لو، ہندی والی ہدایت کی بخشش لو، پھر اس کے بعد ایک نعت کو لو اور ایک مہینہ لو، ایک مہینے میں ایک نعت پر ریسرچ کرو، ایک نعت پر ریسرچ کرو، اس کو قرآن و حدیث سے نکالو، اس کے عشق کے انداز کو دیکھو، اس کے استعارے کو دیکھو، اس کے کنائے کو دیکھو، اس کے ردیف کو دیکھو، اس کے قافیے کو دیکھو۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد سمجھ رہے آپ، کچھ لوگ بولتے ارے اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں مولانا، ڈاکٹر اقبال کا شعر سنے آپ، مولانا ڈاکٹر اقبال کے شعر سنے ہیں آپ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر اقبال نے کیا گجب گجب کی شاعری لکھی ہے، لیکن آپ لوگ تو اعلیٰ حضرت کے علاوہ آنکھ بند کر لیتے، آنکھ بند کر لیتے ہو۔ ڈاکٹر اقبال کو پڑھیے مولانا، ڈاکٹر اقبال کی شاعری کو پڑھیے،
تو عزیزان ملت اسلامیہ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت نے کہا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ کا جہنم اب بھی رسد ہوگا، روحوں کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو جب یہ پوری نعت میں نے 3 ہی شعر پڑھے ہیں، جب اس پوری نعت کے 75 شعر جب ڈاکٹر اقبال کے استاد دام دہلوی کے پاس پہنچتے ہیں، مولانا تم نے بات کی تھی ڈاکٹر اقبال کی شاعری پڑھنے کی، جب یہ نعت ڈاکٹر اقبال کے استاد دام دہلوی کے پاس پہنچتی ہے تو دام دہلوی کہتے ہیں کہ اے امام احمد رضا، اس کا آخری شعر آپ نہیں بنائیں گے، آپ کا مقطع میں بناؤں گا۔ اور دام دہلوی کہتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رفع مسلم جس سمجھ آ گئے سکے بٹھا دیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے شاعری، ملک سخن کی شاہی، مطلب بات چیت کرنے کی شاہی۔ آپ جو بات کرنا، ادب، علم و ادب، شاعری، مضمون لکھنا، میٹر لکھنا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جہاں تم چلے جاتے ہو، جس فن میں تم قلم اٹھا دیتے ہو، اب اس فن میں صرف تم ہی تم ہو اور کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وجہ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ مسلمانوں اس بات کو مان لو، بہکاوے میں نہ آؤ، کسی عالم کی اعلیٰ حضرت سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یہ ان کا خود کا کمال تھا، یہ ان کا خود کا عشق اور محبت میں سرشار ہونا تھا کہ اللہ نے انہیں وہ طاقت دی، انہیں وہ زور بیان، وہ زور قلم دیا کہ آج ہر ایک محتاج ہے اس بات کا کہ وہ جب بھی شریعت و سنت کی بات کرے گا تو اس کو اس در پہ جانا پڑے گا، جب بھی وہ کوئی شریعت کی بات لکھے گا تو اس کو اس در پہ جانا ہی پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ایک ایک بات کو کتنی دلیلوں سے 50-50، 60-60، 30-30، 35-35 کتابوں سے ایک بات کا ریفرنس، ایک بات کی دلیل 35 کتاب سے۔ آج تو ہم دے سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لیکن اس دور میں جب کوئی نیٹ نہیں تھا، ایک ایک بات کو 35-35، 40-40 کتابوں سے ثابت کرتے تھے کہ یہ چیز یہاں ہے، جس کو دیکھنا ہے اس کتاب میں دیکھ لے، اس کتاب میں دیکھ لے، اس کتاب میں دیکھ لے، اس کتاب میں دیکھ لے۔ یہ تھا، یہ تو پتہ ہی چلا کہ یہ سارے جو کمالات ہیں اعلیٰ حضرت کو اللہ کے رسول سے عشق کی بدولت ہوئے۔ آج ہمیں بھی عشق رسالت سے سرشار ہونا چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہر وقت آج ہم کیا کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت رسول برکت نے ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک جگہ کھانا کھانے جا رہے تھے، شوربہ، تھوڑا سا شوربہ، کچھ چیز بچ گئی۔ بچنے کے بعد آپ نے کہا کہ سوچا کہ یہ بچا ہوا ہے تو ان کو دے دوں، اسلام بھائی دے دوں۔ تو ان کو خیال آیا کہ جب کسی کے یہاں کھانے جاتے ہیں تو اتنی ہی چیز ہماری ہوتی ہے جتنی ہم کھا سکیں۔ سمجھ رہے ہیں، دیتے ہو نا، ہاں لے لے بوٹی لو نا، بھائی بوٹی لو، سمجھ دسترخوان میرا ہے، بوٹیاں بانٹ رہے ہیں آپ، سمجھ رہا، اور اپنے گھر لے جا کے بانٹو نا جتنے بوٹے مانگتا، سمجھ رہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو کس لیے پہنچایا گیا ہے؟ کھانا کھائیے جتنا کھا سکے۔ اعلیٰ حضرت کو مسئلہ معلوم تھا کہ میں نے کھا لیا ہے جتنا کھانا تھا، اب یہ بچ گیا ہے، کیا کروں؟ تو صاحب کھانا کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں، یہ جو بچ گیا ہے میں ان کو دے دوں۔ تو مرید کہتا ہے حضور سرکار آپ جو چاہے کر سکتے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ تقویٰ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا، کہ یعنی کہ جتنا میں کھا سکا تھا وہ تو میرا تھا، اب جو بچ گیا وہ میرا نہیں ہے، تو اے صاحب کھانا کیا کروں، اجازت دے دے تو میں اسلام بھائی کو دے دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تقویٰ اور طہارت تھی، ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے اور وہ پیغام دیتے تھے کہ اے میرے وفادارو تم بھی ایک ایک سنت پر عمل کرنا، ایک ایک نبی کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو سرکار امام احمد رضا کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی
توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت پر ریسرچ کرنے اور اسٹڈی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب